الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر عبادت کا طریقہ سکھلایا ہے، جہاں پر یہ بتلایا ہے کہ خالق اور مخلوق کا آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھلایا ہے کہ تمہارا آپس میں رہن سہن، آپس میں تعلقات، آپس میں گفت و شنید، آپس میں بحث و مباحثہ، اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اور تم کو زندگی معاشرتی کس انداز سے گزارنی ہے. بدقسمتی سے ہم لوگ نے مذہب کو عبادات تک محدود کر دیا، اور ہماری دینداری کا پیمانہ بھی وہ عبادت بن گیا ہے. میں ہرگز عبادت کا انکار نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی اس عبادت کو حقیر سمجھتا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، اور نماز انتہائی اہم رکن ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ زکوٰۃ انتہائی اہم رکن ہے. میں مانتا ہوں کہ حج انتہائی اہم رکن ہے. میں مانتا ہوں روزہ انتہائی اہم رکن ہے. لیکن یہ چاروں پانچوں باتیں یہ عبادات سے متعلق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت سے متعلق بھی احکامات عطا فرمائے ہیں. ہم نے معاشرت کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، اور خارج کر دینے کے نتیجے میں ہم یہ سمجھنے لگے کہ معاشرت کے اندر ہم زمانے کے رواج کے تابع ہیں. زمانے کا جیسا چلن ہوگا، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر ہندوانہ کلچر بہت بڑا حصہ پا چکا ہے. وہ شادی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادی بنایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا تھا: ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ. سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے. آج نکاح مشکل ہو گیا، اور نکاح کے اندر ایسی ایسی رسومات داخل ہو گئیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر آدمی تک ہر کلچر کی رسائی ہے. اب خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور ناخوشی کے موقع پہ بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. لیکن ہم خوشی کے موقع پہ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اور اگر سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہی بیٹی تو ہے، اس میں ہم ارمان نہ نکالیں تو کس میں نکالیں؟ میرے عزیزو، ارمان نکالو.
ارمان نکالنے سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اگر تم ارمان اس طرح نکالو کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور اسی دوران تم نے یتیم بچیوں کی کئی بچیوں کی شادی کروا دی، تو یہ ارمان باعث برکت ہے۔ تم نے کئی بیواؤں کو چھت عطا کر دی، یہ ارمان باعث برکت ہے۔ تم نے کئی یتیموں کی کفالت کر کے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیا، یہ ارمان باعث برکت ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ایسا کرے، لیکن ہندوؤں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی تو انہوں نے پوری ایک بستی بسا دی غریبوں کے لیے، ان کو گھر بنا بنا کے دے دیے، اور گھر بنا بنا کے دینے کے بعد ان لوگوں کی دعائیں، اللہ تو سب کا ہے، مسلمان کا بھی اللہ ہے، کافر کا بھی اللہ ہے، ہندو کا بھی اللہ ہے، مشرک کا بھی اللہ ہے، اللہ تو ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ انہیں دعائیں دی تو بچیوں کا گھر بسا اور خوش ہیں، خوش و خرم ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ہم اپنی بچی یا بچے کی شادی کے موقع پر کچھ یتیم بچیوں کی شادی کروا دیں گے، تو یہ بہت بڑا رواج پا جائے گا، اور خوشحال گھرانوں کے اندر یہ احساس ہوگا کہ اس نے 2 گھر بسائے، میں 4 گھر بساؤں گا، اس نے 4 گھر بسائے، میں 8 گھر بساؤں گا۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ معاشرے کی جو ناہمواریاں ہیں وہ ختم ہونے لگی۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی احکامات بھی عطا فرمائے۔ ان معاشرتی احکامات میں ایک حکم وہ ہے جو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب فی المزاحۃ، کہ کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو مذاق کے اندر بھی پسند نہیں فرمایا، اور ہم جھوٹ کے سہارے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزار رہے ہیں۔ آپ مارکیٹوں میں چلے جائیے، آپ جو ہے چھوٹے بازاروں میں چلے جائیے، آپ روزمرہ کی زندگی دیکھ لیجئے، آپ معاملات کو دیکھ لیجئے، ہر چیز کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ زبان ہماری ہے اور ہم اس کو جہاں چاہیں استعمال کریں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں، ایک موقع پہ ان سے فرمایا کف علیک ھذا یا معاذ، اے معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِهَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اللہ کے رسول جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس پہ بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس على وجوههم وعلى مناخرهم الا حصائد ألسنتهم، کہ لوگ جو منہ کے بل منہ کے بل جو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ زبان کی کاٹی ہوئی تو کھیتی ہے، اس زبان کے غلط استعمال کے نتیجے میں تو جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیے یہ زبان ہے، ایک آدمی نے اس زبان کے ذریعے سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت کے قابل ہو گیا۔ اسی زبان سے اگر ایک آدمی نے کفریہ کلمہ کر دیا، چاہے وہ جتنا بھی ریاضتوں کرنے والا، جتنا بھی نیک ہوگا، لیکن اگر غلط استعمال کر لیا تو جہنم کے اسفل السافلین میں چلا جائے گا۔ تو میرے عزیزو،
زبان کے بارے میں یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو تمام اعضاء انسان کے ہاتھ پاؤں، اس کا کلیجہ، ہر چیز زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتی رہنا۔ کیوں؟ اگر تم صحیح چلتی رہی تو ہم جو ہے جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر تم غلط چلتی رہی تو ہم جہنم کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو زبان کا معاملہ اتنا حساس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان کے سلسلے میں من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے، بےہودہ بے تکی اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے والی بات نہ کرے۔ پھر ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے معاہدہ۔ وعدہ وہ ہوتا ہے جو انسان خود کرتا ہے، اور معاہدہ وہ ہوتا ہے جو انسان دو فریقوں کے درمیان کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام مجید نازل ہوا، اس کلام مجید میں مختلف انداز سے زبان کے استعمال میں آنے والی چیزیں، ان میں ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، ان کی بھی پاسداری کا شدید حکم فرمایا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے نزدیک عہد و پیمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ اتنا نازک معاملہ ہے، یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بھی بات، کوئی بھی گفتگو کرتا ہے تو اس کے دونوں طرف فرشتے موجود ہیں جو اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے زبان کا استعمال معاہدات کے اندر، زبان کا استعمال وعدے کے اندر، زبان کا استعمال زندگی کے مختلف شعبوں میں، یہ تو کسی نہ کسی درجے میں انسان اہم سمجھتا ہے، لیکن زبان کے استعمال کی احتیاط مذاق کے اندر بھی ہو، اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی کہ کوئی آدمی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ جھوٹ مذاق کے اندر بھی نہ چھوڑ دے۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روح القلوب ساعتاً فساعتاً، اپنے دل کو تسکین پہنچایا کرو وقتاً فوقتاً، یعنی کچھ مزاح بھی کیا کرو۔ ایک صحابی ہے نعیم، وہ انتہائی مذاق کرنے والے صحابی تھے، حد درجے مذاق کرنے والے صحابی تھے، اور حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کنا نسمع ضحکہ فی النہار وبکاءہ فی اللیل، کہ ہم جو ہے دن میں ان کی مجلس کے اندر ہنسی اور مذاق کی آوازیں سنا کرتے تھے، لیکن رات کے اندر ان کے ہاں آہو بکا اور اللہ کے سامنے گریہزاری، اللہ کے سامنے رازداری، اللہ کے سامنے مناجات، اللہ کے سامنے سرگوشی، اللہ کے سامنے دامت کے آنسو یہ بہایا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے، حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک صاحب آئے، آ کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اونٹ دے دیجیے سواری کے لیے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سید الاولین والآخرین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی گارہ تیار نہیں ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ اتنی عظیم الشان ہستی جو اس کائنات کے سبب وجود ہے، وہ بھی اپنے صحابہ سے مذاق فرما رہے ہیں
فرمائے لگے کہ میاں ہم تم کو اونٹنی کے بچے کے اوپر سوار کریں گے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کہنے کا اللہ کے رسول اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا، میرے بوجھ بھی نہیں سہ سکے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بتاؤ کوئی بھی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا لیکن جھوٹ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پہ ایک بوڑھی عورت آئی اور آگے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، پریشان ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہر بوڑھی کو جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزاح فرما رہے ہیں لیکن جھوٹ سے بچ رہے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرما رہے ہیں اور مزاح کے اندر بھی جھوٹ کو پسند نہیں کر رہے، تو کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے اندر جھوٹ کو پسند کریں، معاہدے کے اندر جھوٹ کو پسند کریں، معاملات کے اندر جھوٹ کو پسند کریں، معاشرت کے اندر جھوٹ کو پسند کریں، اخلاق کے اندر جھوٹ کو پسند کریں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو۔ آج جھوٹ ایک عام ہو گیا۔ ایک تو جھوٹ وہ ہوتا ہے جو بچے آپس میں بولتے ہیں، اب تو حال یہ ہو گیا کہ بڑی بڑی سطحوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ سیاستدان اپنی کرسی کے لیے جھوٹے وعدے اور جھوٹے معاہدے کرتے ہیں اور جھوٹے معاملات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سوال کیا جائے تو کہتے ہیں یہ تو جلسے کی بات تھی، باقی کوئی پورا کرنا ضروری تھوڑی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے معاہدہ کیا اور معاہدہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ تم فلاں وقت کے اندر یہاں پر آؤ گے اور اس کی ادائیگی کر دو گے۔ وہ صاحب گئے اور بھول گئے۔ جب وہ بھول گئے 3 دن بعد ان کو یاد آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرماتے اور فرمائے لگے اے فلاں تم نے ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے معاہدے کی اہمیت اور قرآن کی آیات یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اور بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر قرآن کریم میں وعدے اور معاہدے کو بڑی اہمیت دی گئی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے غزوہ بدر ہو رہا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے معاہدہ کر کے تشریف لا رہے ہیں، اور معاہدہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو حذیفہ تم جا رہے ہو، تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے اور ان کے لشکر کو تقویت دو گے۔ تم ہم سے معاہدہ کرو کہ تم جو ہے آئندہ جب جاؤ گے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شریک نہیں ہوگے۔ اب وہ معاہدہ کر کے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 313 صحابہ کے ساتھ تھے اور کفار 1000 کی تعداد میں تھے، اور وہ بھی لشکر جرار مسلح، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس چند گھوڑے، چند اونٹ اور 1-2 تلواریں، باقی لکڑیاں، پتھر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اپنی کارگزاری بیان فرمائی اور عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو میں نے مجبوری میں معاہدہ کیا تھا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں غزوہ بدر میں شریک ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان کا شیوا معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے، تم زبان دے کے آئے ہو، جب تم زبان دے کے آئے ہو تو لہٰذا تم اس کا پاس رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قدم قدم پر ہم کو یہ سکھلا رہی ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، عوام تو عوام، خواص بھی اس کا خیال نہیں کر رہے اور کوتاہی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایسے مواقع، جن مواقع کے اوپر شریعت نے
توریہ کرنے کی، اور حتیٰ کہ اگر جھوٹ بولنے کی صورت پیش آئے تو جھوٹ بولنے کی گنجائش بھی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہاں پر بھی اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات جو ہے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور ادھر مکہ مکرمہ میں اعلان ہوا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. 100 سرخ اونٹ کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے زمانے کی جو انتہائی قیمتی گاڑی ہو وہ گاڑی 100 دی جائے گی. چونکہ عربوں کے ہاں اونٹ کی بڑی قیمت تھی، اور آج بھی اگر اونٹ کی قیمت معلوم کی جائے تو یوں سمجھ لیجئے ایک اونٹ بقرعید کے اندر 5 لاکھ روپے کا آتا ہے جو قربانی کے قابل ہوتا ہے. اور 100 اونٹ آپ 5 لاکھ کو ملٹیپلائی 100 سے کر لیجیے، اندازہ کر لیجئے کہ آج کے زمانے میں بھی اس کی کتنی قیمت ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو درہم سے کنورٹ کریں گے تو آج اس کی انتہا کہیں ہوگی، کیونکہ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ کتنی بڑی دولت. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لے جا رہے ہیں. ایک آدمی جو تلاش میں نکلا ہوا تھا وہ آدمی آیا، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا. تو اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے ابو بکر یہ صاحب کون ہے؟ اب اگر وہ کہتے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یقینی بات ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش کرتا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا. تو انہوں نے ایک اتنا پیارا نپتلا جملہ ارشاد فرمایا، ہادن یہدین السبیل، یہ ایک گائیڈ ہے جو راستہ دکھلا رہا ہے. اب وہ یہ سمجھا کہ جیسے ریگستانی راستے ہر آدمی نہیں پہچانتا، تو یہ شاید کوئی رہبر ہے جو ان کو ابو بکر کو راستہ دکھلا رہا ہے. اور انہوں نے اس سے نیت یہ کی کہ یہ ہمارا رہبر ہے، یعنی ہمیں آخرت کے راستے، ہدایت کے راستے پہ چلا رہا ہے. یہاں سچ بولا اور الصدق ینجی والکذب یہلک کا مظہر ہوا کہ سچائی نے نجات دی اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے. اسی طریقے سے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے چھپر والی مسجد تھی جہاں پر جو ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور وہاں پر جو ہے CID کے لوگ آئے اور آ کر جو ہے انہیں تلاش کرنا شروع کیا. چونکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا. ان کا خیال یہ تھا کوئی بڑی پگڑی پہنے ہوئے، جھبا پہنے ہوئے، قبہ پہنے ہوئے، ان کے ساتھ پورا ایک لشکر ہوگا، ایسے کوئی شخصیت ہوگی. تو انہوں نے حضرت سے ہی پوچھا کہ نانوتوی کو تم نے دیکھا ہے؟ تو اب آپ یہ سوچئے کہ یہ موقع تھا کہ اگر وہ بتائیں کہ میں ہی نانوتوی ہوں تو وہ گرفتار کر لے گا، اور اگر نہیں بتائیں تو جھوٹ بولنا پڑے گا. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. 2 قدم پیچھے ہٹے، فرمایا ابھی یہاں پر تھے. وہ یہ سمجھا کہ شاید جو ہے یہاں پر تھے، چلے گئے، وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا. تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین کو جھوٹ ناپسند ہے، اللہ رب العالمین کو وعدہ خلافی ناپسند ہے، اللہ رب العالمین کو معاہدے کی خلاف ورزی ناپسند ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر غور و خوض کریں اور غور و خوض کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیا کیا کمیاں اور کیا کیا کوتاہیاں داخل ہو گئیں. ان کمی کوتاہی کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں. اس وقت یہ ثابت ہوگا لا یؤمن العبد الایمان کلہ، کہ اس وقت تک کسی آدمی کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک کہ وہ جھوٹ نہ چھوڑ دے، حتیٰ کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ چھوڑے.
اور دوسری بات یہ فرمائی والمراء وان کان صادقا، اور بحث و تکرار کو نہ چھوڑ دے اگرچہ وہ سچا ہو۔ آپ دیکھیے آج حال ہمارا کیا ہے، معلومات کچھ نہیں ہے، لیکن آپس میں چار دوست بیٹھتے ہیں، بحث شروع ہو گئی، ایک طرف ہو گیا، ایک طرف ہو گیا، اور بحث ہو رہی ہے، اور بحث بڑھتے 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 بعض دفعہ اتنی خطرناک نوبت آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو گالی دینے لگتے ہیں، بعض دفعہ اتنی خطرناک نوبت آ جاتی ہے کہ اس بحث کے نتیجے میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اتنی خطرناک صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ خون کی ندیاں بہنے لگتی ہیں، اور یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ بحث و مباحثے کو چھوڑ دو اگرچہ تم سچے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جذبات انتہا درجے میں تھے، انتہا درجے میں تھے۔ بعض مواقع پر تو ایسا ہوا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے لگے اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بعض مواقع پہ نوبت یہاں آئی کہ تحریر ہو رہی ہے، تحریر کے اندر لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد کو رسول مانتے ہیں، اس کو کاٹو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے کاٹے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو کاٹا، بحث میں نہیں پڑے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ آپ کی اس عاجزی، آپ کی بحث و مباحثے میں نہ پڑنے کی، اور آپ نے بظاہر جھک کے معاہدہ کیا، ان تمام باتوں کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا، کیونکہ فیصلہ کرنے والے اللہ میاں ہیں۔ دنیا کے اندر کسی کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنے والے اللہ میاں ہیں، تو اللہ میاں کے لیے عاجزی کی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو سربلندی عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراء یذهب بنور اللہ، اور ایک میں آتا المراء یذهب بنور العلم، کہ جو آدمی بحث و مباحثہ کرتا ہے اللہ رب العالمین علم کا نور اس سے نکال دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہے ایک دفعہ تشریف فرما ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت امام ابو حنیفہ کو تکلیف دینے کے لیے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ابو حنیفہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں تمہاری اماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ سوچئے انتہائی چھچورا، انتہائی یقینی بات ہے اس طرح گفتگو کرنے والا کوئی اچھی شخصیت کا مالک نہیں ہوگا، اچھے کردار کا مالک نہیں ہوگا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھیے میری امی عاقلہ بالغہ ہیں، میں امی سے پوچھ لیتا ہوں اور میں پھر آپ کو جواب دوں گا۔ اب وہ نالائق نبی حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس چل رہا ہے، اس درس میں بیٹھا رہا، اور اس کے بعد جب درس سے فارغ ہوئے تو ساتھ چلنے کا، چلو ابو حنیفہ اپنی اماں سے پوچھ کے بتاؤ۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے چلنا شروع ہوئے، تھوڑا آگے گئے تو گرنے کی آواز آئی، تو انہیں مڑ کے دیکھا تو اس آدمی کا سر تن سے جدا تھا۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا قتلہ حلمی، میرے حلم اور بردباری نے اس کو قتل کر دیا۔ یعنی اللہ نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو میرے عزیزو،
آج ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کے احکامات سیکھنے ہیں اور سیکھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب